اللهم انقرأ الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. شب شہادت امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں امام چہارم یعنی امام سجاد کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، چوتھے امام کی زندگی کو، اور اس سے سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. ایک حصہ ہے امامت سے پہلے کا، امامت سے پہلے کی زندگی، اور دوسرا حصہ ہے امام کی زندگی کا وہ امامت کے بعد کی زندگی. تو اس طرح سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کو. پہلا حصہ جو امامت سے پہلے کا حصہ ہے یا بعد کا حصہ، دونوں ہی حصے وہ ہیں جو مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے مرثیہ بھی سنا، بہت اچھا مرثیہ تھا، اور پوری امامت کے بعد کا جو اس کے اندر چیزیں تھیں وہ بڑے اچھے اشعار، پرانے مرثیے جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے تھے. تو امامت کا چاہے وہ پہلا حصہ ہو یعنی امامت سے پہلے کا حصہ ہو، چاہے امامت کے بعد کا حصہ ہو، دونوں مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں. اور میں اسی ڈگر پہ چلنا چاہتا ہوں. آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 38 ہجری میں ہوئی ہے، 38 ہجرہ. 38 ہجرہ میں اگر آپ دھیان کرو گے تو اس وقت امام علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. امام کی چونکہ سن 36 ہجری 36 ہجرہ میں امام کو ظاہری خلافت ملی تھی مولا کائنات کو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ آپ کے دادا کی ظاہری حکومت اور خلافت کا زمانہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے دادا کی خلافت اور حکومت کا ظاہری زمانہ ہے تو ذہن میں آتا ہے بڑا اچھا زمانہ رہا ہوگا. بہرحال دادا کے ساتھ وقت گزرا، 2 سال کا ہی صحیح، اگرچہ امام کے لیے بچپنا بھی امام کا بچپنا بھی کوئی بچپنا ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری طرح کا ہو، لیکن یہ دور امام کا جو تھا، امام علی کا، وہ بڑا سخت دور تھا. اس میں بڑے بزی تھے امام، چونکہ آپ کے دور خلافت جو 4 سال کچھ مہینے رہا ہے اس میں کئی جنگیں ہوئی ہیں. خلافت ملتے ہی تو جنگیں جمل ہو گئی تھی. خلافت کے کچھ دنوں بعد، اس کے کچھ دنوں بعد جب وہ جنگ صفین شروع ہو گئی تھی، جنگ صفین کے بعد وہ جنگ نہروان شروع ہو گئی تھی خوارج کے ساتھ. تو ان 4 سال کچھ مہینے میں حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ بڑے آرام کے حالات ہوں. تو گویا امام سجاد نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ان حالات میں کھولی تھی. اگرچہ ظاہری حکومت ہے آپ کے دادا کی اور خلافت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ بڑے اچھے جو ہے وہ رہے ہوں.
اور پھر سن 40 ہجری میں تو امام علی کی شہادت ہو گئی۔ تو 2 سال کی عمر میں، 2 سال کچھ مہینے کی عمر میں امام سجاد کو یہ پہلا صدمہ پہنچا تھا، پہلی مصیبت آئی تھی، امام علی کی شہادت، ان کے دادا کی شہادت۔ اور اس سے گھر کا پورا ماحول جو ہے وہ غمناک ہو گیا تھا، چونکہ شہزادی کی شہادت کے بعد، شہزادی زہرا کی شہادت کے بعد بچے جو ہیں وہ امام علی سے جڑ گئے تھے، جو گھر کے بچے تھے اس خاندان کے، وہ امام علی سے جڑ گئے تھے۔ اگرچہ شادیاں کی ہیں امام علی نے اس کے بعد، مگر ان سے اتنا لگاؤ نہیں ہوا بچوں کا۔ آخر میں جا کے جناب ام البنین سے تو تھوڑا سا لگا ہوا تھا، لیکن شہزادی کی شہادت کے بعد بچے جو ہیں وہ امام علی سے جڑ گئے تھے۔ لہٰذا جب امام علی کی شہادت واقع ہوئی تو گھر کا پورا ماحول جو ہے وہ غمناک ہو گیا۔ تو امام سجاد نے 2 سال کچھ مہینے کی عمر میں پہلی مصیبت جو ہے وہ یہ دیکھی ہے۔ اس کے بعد امام حسن کا دور شروع ہوتا ہے سن 40 کے بعد، اور اس دور کی ابتدا تو آپ سمجھ سکتے ہیں، صلح کرنی پڑی مجبوراً امام حسن کو، اور مجبوراً اس لیے میں نے کہا کہ ساتھی نہیں مل رہے تھے جو جنگ کے کریں، اور اس کے بہت سے وجوہات، مجبوراً امام کو صلح کرنی پڑی، اور اس میں بھی وہ جو اپنے تھے اور زیادہ مصیبت بن گئے امام کے لیے۔ آپ دیکھیں امام کے اوپر حملہ ہوا ہے، امام سواری پر تھے اور کسی نے حملہ کیا تو امام کے ران کے اوپر جو ہے وہ زخم آیا، امام کے ران کے اوپر، یعنی ان کا یہ تھا کہ آپ نے صلح کیوں کر لی۔ حتیٰ کہ امام اگر مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے مصلی کھینچ لیا امام کے نیچے سے، یعنی یہ حالات ہوئے ہیں۔ امام اگر گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے سے آدمی گزرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ، معاذ اللہ، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امام سجاد کا جو، یہ امام حسن کا جو دور شروع ہوا امام سجاد کے زمانے میں، یہ بڑا تکلیف دہ تھا، ابتدائی دور بھی امام حسن کا، کہ اس میں حالات ایسے ہوئے۔ اور پھر جب امام حسن کا آخری دور تھا، اس وقت امام سجاد کی عمر تھی 10 یا 12 سال، 12 سال لگائیے، چونکہ 10 سال جو ہے وہ امام حسن کا دور چلا ہے، تو 2 سال دادا کے اور 10 سال یہ چچا کی عمر کے، تو 12 سال کی عمر تھی۔ تو ابھی تو پوری سمجھ اور ساری چیز اگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھو تو یہ تو اور زیادہ دردناک ہو گیا امام سجاد کی زندگی کا، ابتدا سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، چونکہ اس میں جو زہر دینے والی تھی وہ خود گھر کی تھی، جودہ بنت اشس، امام حسن کو جو زہر دیا تو خود ان کی بیوی نے دیا، اور کیسا زہر کہ جگر ٹکڑے ہو کے جو ہے وہ طبق میں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اگر بات یہیں رکی رہتی تو تب بھی کوئی بات تھی۔ امام حسن کو غسل و کفن دے کے جب دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو سامنے سے جو ہے وہ عائشہ آ گئی کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اس نے جنازے کو روک دیا، وہ کہا صاحب میں یہاں نہیں دفنانے دوں گی، چونکہ دفنانے جا رہے تھے رسول اکرم کی بغل میں، تو منع کیا کہ یہاں نہیں دفنانے دوں گی۔ اور اگر بات یہیں تک رہتی تب بھی چلو کچھ مانا جا سکتا تھا، لیکن سامنے سے تیر اندازی ہوئی جس سے امام کا جسم جو ہے وہ زخمی ہوا، شہادت کے بعد آپ کے اوپر تیر جو ہے وہ چلائے گئے گویا، اور جس کا نتیجہ ہوا کہ کفن جو ہے وہ خون آلود ہو گیا، اور پھر جنازہ جو ہے وہ واپس آیا، کفن کو جو ہے وہ بدلا گیا۔ تو یہ سارے منظر وہ ہیں جو امام سجاد نے 12 سال کی عمر میں دیکھے ہیں۔ 2 سال کی عمر میں دادا کی شہادت، پھر یہ 12 سال کی عمر میں چچا کی شہادت، اور وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ سن 50 کے بعد ان کے بابا کا دور شروع ہوا، امام حسین کا دور شروع ہوا۔ 10 سال جو ہے وہ یہ دور چلا۔ یہ دور جو تھا 10 سال کا، کربلا سے پہلے کا، سن 50 سے سن 61 ہجری، یہ امام سجاد کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا ذہنی طور پر۔ کیسے؟ امام سجاد جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا مسجد میں آنے کے لیے بھی، تو اس وقت ممبروں سے آپ کے دادا کو لعن کی جاتی تھی۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی
جب آپ باہر نکلتے مسجد میں آئے گا آدمی تو مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ وہ جو خطبہ تھے، وہ جو ممبروں پہ جاتے تھے خطیب، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے دادا کو جو ہے وہ لان کرتے تھے، سب کرتے تھے ان کے اوپر. اگرچہ اس کی بنیاد یہاں نہیں رکھی گئی تھی، اس کی بنیاد تو معاویہ کے زمانے میں رکھ دی گئی تھی جنگ صفین کے موقع پر، اور اس سے پہلے بھی معاویہ نے وہ پورا ماحول بنا دیا تھا امام علی کی جو ہے وہ امام علی کے اوپر لعن کا. لیکن اس وقت اتنی شدید نہیں تھی جتنی شدت اب آ گئی تھی اس میں امام حسین کے زمانے میں، یہ سن 50 سے سن 60 کے درمیان میں. اس وقت اتنی شدت اس لیے نہیں تھی کہ اس وقت کچھ صحابہ موجود تھے جو منع کرتے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. جب یہ مدینے آیا معاویہ اور اس نے ممبر پہ جا کے علی کو برا کہنا شروع کیا امام کو، تو سعد ابن ابی وقاص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اگر تو نے یہ لعن بند نہیں کی تو میں مسجد چھوڑ دوں گا. میں جو یہاں نہیں رکوں گا کر دی. یا خود سعد ابن ابی وقاص کو جب اس نے کہا کہ تم لعن کرو، اس نے کہا میں تو لعن نہیں کروں گا جب تک کہ 3 فضیلتیں علی کی جو رسول نے فرمائی ہیں اور میں نے اس کو جو ہے وہ سنا ہے، جس میں ایک تو تھی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری منزلت وہی ہے یا علی جو موسیٰ کو جو ہے وہ، جو ہارون کو جو ہے وہ موسیٰ سے تھی. یا خیبر کی وہ فضیلت ہے لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. یا مباہلے کے موقع پہ کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو اس وقت روکنے والے موجود تھے اور وہ ٹوک رہے تھے کہ بھائی یہ چلنے والا نہیں ہے. یا جناب ام سلمہ نے معاویہ کو خط لکھا تھا اور کہا میں نے سنا ہے تو علی کو لعن کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو لعن کرتا ہے. علی کو لعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو لعن کرنا. تو اس نے جواب میں پوچھا کہ آخر کیوں؟ کہ علی کو لعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو چاہتا ہے اس کو بھی لعن کر رہے ہو تم، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے تھے. یعنی علی کو لعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو چاہتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، اس پہ بھی لعن کر رہے ہو. اور میں گواہی دیتی ہوں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ علی کو دوست رکھتے تھے. تو یہ بنیاد تو پڑ گئی تھی اس کی، مگر روکنے والے اور ٹوکنے والے جو موجود تھے. اگرچہ معاویہ نے پورا ماحول جو ہے وہ بنا لیا تھا اس کا. جنگ صفین میں جو ہے وہ جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں، اور کس طرح سے اندھے لوگ موجود تھے اس وقت. ابن عباس نے دیکھا کہ مولا کائنات آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، بار بار جنگ ہو رہی ہے، وہ بار بار منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اوپر کو. تو جناب ابن عباس نے پوچھا یا علی کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ بار بار؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں نماز کا اول وقت ہوا کہ نہیں ہوا، زوال کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا. تو جناب ابن عباس نے کہا یا علی یہ جنگ کا ماحول ہے، آپ نماز کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک شامی جو ہے وہ لعن کر رہا ہے علی کے اوپر. تو کچھ جوان اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو علی کو کیوں لعن کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں علی کو لعن اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا جو سردار ہے نا وہ بے نمازی ہے، اس لیے میں نے وہ پہلا واقعہ سنایا. یعنی علی وہ ہیں جو جنگ کی حالت میں اول وقت نماز کے لیے جو ہے وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت سے دور ہو جائے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارا سردار بے نمازی ہے. تو امام حسین کا جو زمانہ تھا، امام سجاد کا دور، اس زمانے میں امام باہر نکلے تو صاحب جب ممبروں سے لعنت سنتے تھے اپنے دادا کو. کتنی ذہنی تکلیف کی جو ہے بات تھی. اور اس وقت تو چونکہ یہ کم تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں شدت آتی گئی. پھر تو بچے کھیل کھیل میں امام علی پر لعن کرتے تھے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی میرا پریشر بڑھ جاتا ہے ایسی باتوں میں، وہ یہ چیزیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. بچے جب کھیلتے تھے نا آپس میں تو وہ کھیل کھیل میں علی کے اوپر لعن کرتے تھے، سب کرتے تھے. عمر بن عبد العزیز بنی امیہ کا چھٹا خلیفہ، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے امام علی کے اوپر لعن کیوں بند کی، چونکہ اس کے زمانے میں لعن بند ہوئی تھی، حدیثوں کو لکھنے کی اجازت دی تھی اس نے جو بند ہوتی چلی آ گئی تھی. اس نے فدق واپس کیا تھا اور اس نے لعن بند کی تھی اور کہا تھا کہ اب سے لعن کے بجائے ممبروں سے جو ہے وہ صلوات ہونی چاہیے. تو جب اس سے پوچھا گیا، چلیے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد.
تو جب اس سے پوچھا گیا کہ لان کیوں بند کی تو نے، تو اس نے 2 وجہ بتائیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی، اس نے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، اور ہم آپس میں یعنی علی کو جو ہے وہ لان کر رہے تھے، تو میرا استاد جو مجھے پڑھانے آتا تھا وہ گزرا ادھر سے، اس نے دیکھا کہ ہم لان کر رہے ہیں تو اس نے منہ بنایا اور چلا گیا۔ کہا اس کے بعد میں جب پڑھنے کے لیے مدرسے گیا تو اس نے منہ پھیر لیا استاد نے، تو میں نے کہا کیا ہوا، کیوں غصے ہو گئے؟ مگر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے وہاں سے مسجد چلے گئے۔ میں مسجد آ گیا اپنے استاد کے پیچھے، دیکھا وہ نماز پڑھنے لگے، کہا نماز مکمل کی، تو میں نے کہا استاد ہوا کیا، بات کیا ہے، کیوں آپ اتنا ناراض ہو؟ کہا بھائی تم کھیل میں علی کو اوپر لان کر رہے تھے۔ اس نے پلٹ کہا یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہر روز ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ماحول کیسا تھا؟ کہتا ہے کہ یعنی کہ یہ تو روز کی بات ہے، یہ نئی بات تھوڑا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو، ہم تو جب بھی کھیلتے ہیں تو علی پہ لان کرتے ہیں۔ تو استاد نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا علی جنگ بدر میں شریک تھے؟ کہا مگر اللہ ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا، راضی ہونے کا تو قرآن میں ہے، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ علی سے ناراض ہو گیا؟ راضی ہونے کا تو قرآن میں ہے کہ جو بدر میں شریک ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا، اب تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ علی سے ناراضی ہو گیا؟ اور اگر نہیں پتا تو لان کیوں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں نے پلٹ کے پوچھا استاد واقعاً علی جنگ بدر کے مجاہدوں میں سے ہیں، یعنی ان میں وہ واقعاً شریک تھے؟ کہا اور کہا بس اس وقت میں نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں علی پر ہونے والی لان کو بند کروں گا اور اس کے مقابلے منبر سے آپ کے اوپر صلوات بھیجی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو ہماری بات کیا ہو رہی ہے کہ امام سجاد کا جو یہ دور گزرا ہے قبل امامت سے پہلے والا بھی، یہ سارا بھی بڑا مصائب کا دور تھا۔ 2 سال کی عمر میں دادا کی شہادت ہوئی، 2 سال کے بعد شروع ہوئے امام حسن کے وہ حالات دیکھے چچا کے، امام حسین کا دور شروع ہوا سن 50 سے سن 60 تک، تو گھر میں ہوتے ہیں تب یہ حال ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو یہ حال ہے، باہر آتے ہیں تب جو ہے اپنے دادا کے اوپر جو ہے وہ لعن سنتے ہیں۔ اس کے بعد سن 61 ہجری آ گئی، سمجھیے کربلا، سن 61 ہجری کا محرم ہے نا، پہلا ہی مہینہ ہے، یہ بھی وہی دور ہے جو امامت سے پہلے کا دور ہے۔ اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سارے واقعات امام کے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، اور اگر شب عاشور لے لیجئے تب تک بھی امام کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ یہ کہنا کہ امام جو ہے وہ بیمار تھے تو یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ امام مسلسل بیمار تھے، نہیں، امام مسلسل بیمار نہیں تھے۔ روزے عاشور کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا کہ امام کے اوپر غشی آئی ہے اور امام جو ہے وہ بے ہوش ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ملے گا آپ کو۔ روزے عاشور بھی امام کی جو بیماری اور غشی تھی وہ بے سبب مصلحت تھی، حکمت تھی، اور اس میں سب سے بڑی حکمت اور مصلحت امام کی جان کی حفاظت تھی۔ آپ سنتے ہیں نا جب شام غریبہ آئی اور صاحب اس سے پہلے وہ حکم آیا کہ خیام کو لوٹ لیا جائے، تو شہزادی زینب کہتی ہیں کہ جب خیام کو لوٹنے کا حکم ملا تو کچھ فوجی جو ہیں وہ خیام کی طرف بڑھے اور کہا میں اپنے بھتیجے سید سجاد کے خیمے میں تھی، اس وقت ایک نیلی آنکھوں والا یعنی قولی خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے میرا بھتیجا یعنی امام سجاد جو کہ ایک کھال کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اس نے اس کھال کو اس طرح سے پکڑ کے کھینچا کہ امام سجاد منہ کے بل جو وہ زمین پہ گر گئے۔ اور اب اگلا جملہ سنیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کچھ اور لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا ارے یہ کیسے بچ گیا، اس کو بھی قتل کرو۔ تو کہتے ہیں کسی نے بغل سے کہا نہیں، ارے اس سے کیا مطلب، یہ تو بیمار ہے، اس کو چھوڑنا۔ تو امام سجاد کی جو بیماری تھی نا وہ یہ نہیں کہ صاحب مسلسل بیمار ہے، کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کربلا میں مسلسل بیمار رہے ہو یا کربلا سے پہلے بیمار رہے ہو یا کربلا کے بعد بھی بیمار رہے ہو، قطعاً نہیں۔
یہ جو بیماری تھی وہ ایک دن کی بیماری، بے ہوشی اور غشی، اور یہ سب اسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پہ تھی. تو امامت سے پہلے کا یہ دور جو ہے وہ امام نے سب مصیبت میں گزارا ہے. تب آپ دیکھیں امامت کم ملی آپ کو. اب امامت کے بعد کا دور شروع ہو جاتا ہے. وہ کم ملی آپ کو؟ وہ امام حسین کی شہادت کے بعد. کیونکہ جیسے امام کی شہادت ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ امامت جو ہے وہ امام سجاد کے پاس جو ہے وہ آ گئی. اور اب یہ جو شہادت کے بعد سے جو امامت جو ملی اور یہ جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. جیسا امامت سے پہلے کا دور ہے ویسے بلکہ اس سے زیادہ سخت مصیبت کا دور جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ یہاں سے خود امام جو ہے وہ تنہا ہو گئے. یہاں سے جو مصیبتیں ہیں ان میں امام حسین بھی شریک نہیں ہے. اور اس بعد امامت کے دور میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اسیری ہے. سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ماں بہنوں کا بے پردہ ہونا ہے. اور اب یہ مصیبت جو ہے وہ امام سجاد کے ساتھ چلی ہے. آپ جانتے ہیں یہ کیسی مصیبت تھی؟ وہ وعدہ طفلی تو سنتے ہیں نا، وعدہ طفلی. جب وعدہ طفلی کو ادا کر چکے شبیر ہے نا، تو اس کے بعد امام نے تو کر لیا وعدہ، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا یہ اتنا سخت تھا کہ خود امام حسین بھی رک گئے تھے. رسول اکرم نے پوچھا تھا نا بیٹا جب دین کو بچانا پڑے گا تو بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی. اب نانا جان میں تو تیار ہوں قربانی کے لیے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس کے لیے. ہم اگر جانتے ہو نا کیسی کیسی قربانیاں دینی ہوں گی، اس میں بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ بھی کیسا بیٹا، اور قربانی بھی کس طرح کی قربانی، کہا مجھے منظور ہے. کہا بھتیجوں کی قربانی دینی پڑے گی، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تمہیں پتا ہے نا کیسے شہید کیا جائے گا، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا جناب قاسم کا لاشا. کہا وہ بھی منظور ہے. کہا بیٹوں کی قربانی منظور، بھانجوں کی قربانی منظور، بھتیجوں کی قربانی منظور، بھائیوں کی قربانی منظور، سب منظور. اور اب کہا کہ ابھی ذرا مضبوط ہو کے بیٹھو، بہن کا پردہ بھی جائے گا. اور اب امام خاموش ہو گئے تھے. تو کیا اس لیے خاموش ہو گئے تھے؟ نہیں، خاموشی کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. اہم ترین یہ تھی کہ یہ مصیبت جو ہے وہ بڑی سخت ترین، اور اس میں جب تک جو ہے وہ شہزادی زینب کی ہاں بھی نہ آ جائے تب تک اس کو نہیں ہو سکتا. اور یہی ہوا کہ شہزادی نے کہا بھیا کیوں رک گئے، کہو ہاں، کہو ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ وہ مصیبت تھی جو بعد امامت، امام سجاد کی امامت کے بعد شروع ہی سے امام سجاد کے ساتھ لگی، یہ وہ اسیری تھی. اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ امام سجاد نے ان تمام مصیبتوں میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو آپ نے نہیں کہا کربلا، آپ نے نہیں کہا میدان کربلا، آپ نے نہیں کہا کسی کی شہادت، حتیٰ کہ آپ نے نہیں کہا بابا کی شہادت، حتیٰ کہ آپ نے نہیں کہا کہ بابا کے جنازے کو جو ہے وہ پامال کرنا، نہیں کہا. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا الشام الشام الشام. تو یہ جو امامت کے بعد کا دور ہے نا، اس کی ابتدا بھی امام کی ایسے ہی ہوئی ہے، امام سجاد کی. امامت سے پہلے کا دور بھی مصیبتوں سے بھرا ہوا اور امامت کے بعد کا بھی. اچھا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے یہ اسیری کا معاملہ ختم ہوا، آزادی ملی، رہائی ملی، مدینے آ گئے تو مصیبتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، مصیبتیں ختم نہیں، چونکہ ابھی تو یزید حاکم ہے. سن 61، سن 62، سن 63، یہ تینوں سال وہ ہیں جن میں یزید حاکم ہے، جس میں خوف ہے لوگوں کے اوپر، ڈر ہے لوگوں کے اندر، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا حکومت کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف. اس لیے کہ سب کو یہ ڈر ہے کہ بھائی جس نے حسین کو شہید کر دیا، جس نے فرزند رسول کو قتل کر دیا، وہ ہمیں کہاں بخشے گا. منہ نہیں کھول پا رہے تھے لوگ، اتنا خوف تھا اس میں. اور اگر بولے ہیں کچھ لوگ تو ہم نے خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، آپ کو یاد آ جائے گی کہ جب بولے ہیں کچھ لوگ مدینے کے تو نتیجہ کیا ہوا؟ قیام مدینہ جو ہوا اس میں یہی تو تھا، واقعہ ہررا جو ہوا وہ یہی تو اسی وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگ بول پڑے کہ صاحب ہم یزید کو نہیں مانیں گے، یہ تو فاسق ہے، ہم اس کی بیعت جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور محمد بن عثمان جو اس کا گورنر تھا اسے نکال دیا. تو یزید نے 10,000 کا لشکر بھیجا، مدینے کو گھیر لیا گیا.
3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا مدینے کو ان فوجیوں کے اوپر. 10,000 بچے حرام زادے پیدا ہوئے ہیں واقعہ حرہ میں. کتنے؟ 10,000 بچے، باکرا عورتیں جن سے جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں، 10,000 حرام زادے پیدا ہوئے ہیں. 3 دن مدینہ جو ہے، اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف اکیلے کا گھر محفوظ تھا. اور بعض روایتوں کے مطابق آپ وہاں سے یمبو چلے گئے تھے. یمبو مدینے سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں امام کا ایک باغ تھا، آپ وہاں چلے گئے تھے اپنے سب بچوں اور عورتوں کو لے کے. ان کا جو زیور جو انہیں چاہیے تھا وہ دے دیا اور آپ ادھر چلے گئے. اور آپ نے اعلان کیا اگر کسی کو پناہ چاہیے تو وہ میرے پاس آ جائے. تاریخ یہ کہتی ہے 4,000 عورتیں مدینے سے نکل کر امام کے اس باغ میں انہوں نے پناہ لی تھی. اور امام جو ہے وہ تلوار لیے باہر کھڑے تھے کہ اندر وہ نہ کرنا، یہ جو میرے پاس عورتیں ہیں ان کی یہ جو ہے وہ میری پناہ میں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ صاحب واقعہ کربلا کے بعد امام کے مصیبتیں اور مصائب کم ہو گئے، نہیں، ظلم کا سلسلہ وہی ہے. مدینے کا گھراؤ حسین بن نمیر کے ذریعے، پھر مکہ کا گھراؤ کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے بھیجا اس نے فوجیوں کو. عبداللہ ابن زبیر چھپ گیا خانہ کعبہ کے اندر، تو یزید کے جو فوجی تھے انہوں نے منجنیق کے ذریعے سے آگ پھینکی خانہ کعبہ کے اوپر، پتھر پھینکے جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کا جو لکڑی کا دروازہ تھا وہ جل گیا. اس سے بڑی مصیبت اور کیا تھی امام سجاد کے لیے؟ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ صاحب جو ہے وہ کربلا کے بعد امام سجاد کی جو زندگی ہے یا بعد امامت کی جو زندگی ہے وہ رہائی ملنے کے بعد آسان ہو گئی ہوگی، بالکل آسان نہیں. اچھا، یزید چلا گیا. یزید کے بعد اس کا بیٹا آیا معاویہ بن یزید. یزید نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا، معاویہ بن یزید. وہ صرف 40 دن رہا اور اس نے وہ حکومت کو ٹھوکر جو ہے وہ مار دی تھی. اور بعض لوگوں نے لکھا اس کے بعد ایک اور بیٹا آیا، وہ 6 مہینے رہا، اگرچہ اس کا زیادہ ذکر ملتا نہیں ہے. تو 2 مہینے کے قریب ایک اور 6 مہینے کے قریب ایک. اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں رک گیا. اس کے بعد مروان بن حکم آیا. مروان بن حکم سے یہ مروانیوں کی حکومت چلی ہے، یعنی کہ پھر جو ہے وہ اس خاندان سے کچھ دنوں تک جو ہے وہ حاکم آتے رہے مروان کے. مروان ان لوگوں میں سے ہے، ان پہلے آدمیوں میں سے ہے کہ جس نے رسول اکرم کی قبر کی زیارت کو جو ہے وہ ممنوع کر دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ کوئی قبر کی زیارت نہیں کرے گا. مروان بن حکم، اس نے یہ پہلا آدمی ہے جس نے نبی کی قبر کی زیارت پہ جو ہے وہ روک لگا دی تھی، پابندی لگا دی تھی. اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ جس نے اپنے زمانے میں رسول کی قبر کی زیارت پہ پابندی لگا سے اس کا سلوک کیا رہا ہوگا. تو یہ آیا اس کے بعد یزید کے جو ہے بیٹوں کے بعد مروان بن حکم. اور اس کے بعد آتا ہے عبد الملک بن مروان. اس کے بعد آتا ہے عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، یہی وہ ہے جس نے حجاج کو مسلط کیا تھا لوگوں کے اوپر. حجاج ظالم ترین بادشاہ حاکم گزرا ہے بنی امیہ کا، اور اسے کس نے معین کیا تھا؟ عبد الملک بن مروان نے. مروان بن حکم کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان. تو اس نے جو کیا کیا، یہ تو ظاہر سی بات ہے حجاج جیسے کو مسلط کر دیا. اور حجاج تو خون کا پیاسا تھا شیعوں کے، وہ تو درہم و دینار جو ہے وہ دیتا تھا اسی بات کے لیے کہ قتل کر دو. امام سجاد کے شاگردوں کو چن چن کے قتل کیا ہے اس نے. اگر آپ 2 نام صرف تاریخ میں جا کے دیکھ لیں، یحییٰ ام الطویل اور سعید بن جبیر کوفی. یحییٰ ام الطویل کے تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے اس نے. سعید بن جبیر کے بارے میں جب اسے پتا چلا کہ صاحب یہ بڑا نزدیکی ہے امام سجاد کا، تو اس نے کہا ان کو گھیر کے لاؤ، ان کو بلا کے لاؤ. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گئے اور صاحب جو ہے وہ ایک راہب
اس کے دیر میں جو ہے وہ پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کا کوئی آدمی دیکھا ہے؟ تو اس راہب نے، اس عیسائی عابد نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں جگہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ لوگ گئے، جو اس کے سپاہی تھے ان کو پکڑ لیا، وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ رات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ راہب نے کہا کہ تم تو رات کو یہیں رک جاؤ، صبح کو جانا۔ تو رات جب ہوئی تو یہ مامورین جو سپاہی تھے وہ تو اندر جانے لگے، تو کہا تم بھی چلو۔ تو سعید بن جبیر کوفی نے کہا نہیں میں باہر ہی رہوں گا پوری رات، تم اندر جاؤ۔ تو کہا بھاگنا چاہتے ہو یا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہر روز رات کو ایک شیر اور شیرنی آتے ہیں، وہ کھا جائیں گے اگر باہر رہو گے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں، نہ میں بھاگوں گا اور نہ میں ہلاک ہوں گا، میرے ساتھ اللہ ہے۔ وعدہ کر لیا، وہ لوگ اندر چلے گئے۔ اور راہب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے شیرنی آئی، دور سے تو بڑی تیزی سے آئی، لیکن جب سعید بن جبیر کوفی کے پاس پہنچی اس نے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کیا اور بیٹھ گئی۔ تو کہا کچھ دیر کے بعد شیر آیا، وہ بھی پہلے سے بہت تیزی سے بھاگ کے آیا، لیکن جب ان کے پاس پہنچا تو اس نے بھی اپنے جسم کو مس کیا اور بیٹھ گیا۔ اور اب کہتا ہے راہب کہ میں جب صبح کو نکلا تو میں گیا اور کہا میں نے سارا منظر دیکھا ہے، مجھے آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھوائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ راہب نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ مامورین بھی چونکہ متاثر ہوئے، وہ سپاہی، انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، چونکہ ہم نے عہد کیا ہے اگر ہم نے آپ کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا تو ہمیں اپنی بیویوں کو طلاق دینا پڑے گی۔ یعنی وہ یہ عہد کر کے آئے تھے، اور اس طرح گرفتار کر کے سعید بن جبیر کوفی کو حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سعید بن جبیر کوفی۔ تو اس نے کہا تمہارا نام سعید نہیں، تمہارا نام تو شقی ہونا چاہیے تھا، بدبخت ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے پلٹ کے کہا یہ تو میری ماں بہتر جانتی ہے جس نے میرا نام رکھا ہے، کیونکہ یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے۔ کہا میری ماں بہتر جانتی ہے جس نے میرا نام رکھا ہے۔ کہا تم بھی شقی، تمہاری ماں بھی شقی۔ ایک مطلب آپ نے پلٹ کے کہا یہ تو وہی جانتا ہے جو علم غیب رکھتا ہے اور تیرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جو علم غیب رکھتا ہے، تیرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں آگ لگا دوں گا تمہارے سارے گھر کو۔ انہوں نے کہا اگر مجھے تمہاری قدرت کا یقین ہوتا تو خدا کو چھوڑ کے تمہیں خدا ماننے لگتا۔ امام نے ایسے شاگرد بھی تیار کر دیے تھے جو اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ حجاج کے سامنے کھڑو گے، ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں خلفاء کا کوئی وکیل توڑا ہی ہوں، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ خلفاء میں سب سے افضل کون ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہا وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہو۔ کہا اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت کون کرتا ہے؟ کہا یہ تو وہ جانتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے عمر اور ابو بکر جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ اس نے کہا میں دونوں میں سے کسی بھی جگہ نہیں گیا ہوں، جا کے بتاؤں صاحب کہاں ملے؟ میں ہوتا تو کہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھ لو محمد۔ اس میں سوچنے سے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کہا صاحب میں تو دونوں میں سے کہیں بھی نہیں گیا ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جب جملہ استعمال کیا آپ نے کہا تو قاسط ہے۔ قاسط کا مطلب عدل بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ بات تعجب کرنے لگے کہ یہ عادل کیسے کہہ رہے ہیں حجاج کو، مگر حجاج سمجھ گیا اور اس نے پلٹ کے کہا قرآن مجید میں قاسط کا ایک جگہ مطلب ظالم بھی ہے، تم خوش نہ ہو، یہ مجھے عادل نہیں بلکہ مجھے ظالم کہہ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ اچھا پھرو جواہرات لے کے آؤ، شاید ایسے نہیں تو ایسے مانے۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا کیا یہ مجھے جو ہے وہ جہنم جانے سے روک لیں گے؟ پھرو جواہرات لیب کا سامان لایا گیا، رونے لگے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اچھا اب انہیں قتل کر دو اور انہیں زمین پہ لٹا کے قتل کرو۔ ایک مرتبہ جب زمین پہ لٹایا گیا اور قتل کرنے لگے تو آپ نے وہ ذبح والی آیت پڑھی، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، جو ذبیحہ کرتے وقت پڑھی جاتی ہے وہ آیت پڑھی۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا ان کا رخ قبلے سے ہٹا لو، قبلہ رخ نہ رکھو ذبح کرتے وقت، دوسری طرف کرو۔ تو آپ نے فوراً پلٹ کے کہا اے نما تولو فثم وجہ اللہ، منہ چاہے جدھر کو بھی کر دو اللہ ادھر ہی ہے۔
تو قبلے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، جدھر کو بھی کر دے گا اللہ ادھر ہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا کہ ان کو جو ہے وہ زمین کی طرف ان کا رخ کرو، ان کا منہ جو ہے وہ زمین میں ملا دو اور پھر ذبح کرو۔ آپ نے پھر آیت پڑھی منہا نخرجکم، یعنی اللہ یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں زمین ہی سے نکالا ہے، ہم اسی سے نکالیں گے اور اسی طرح دوبارہ اسی میں جو ہے وہ پلٹائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ بس میں آ گیا آخر کی طرف۔ امام سجاد کی زندگی کو اگر دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، امامت سے پہلے کی زندگی وہ بھی مصائب سے گری ہوئی ہے، امامت کے بعد کی زندگی وہ بھی مصائب سے گری ہوئی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ صاحب رہائی کے بعد جو ہے وہ آسانی مل گئی ہو، نہیں، مروانی حکام آنا شروع ہوئے تو یہ تو اور زیادہ ظالم تھے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد آتا ہے ہشام بن عبد الملک، اور اسی کے حکم پہ جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے، ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک امام سجاد کے زمانے میں یعنی کہ ظالم ترین بادشاہ رہا ہے ہشام۔ ایک مرتبہ وہ مشہور واقعہ ہے اس کا کہ وہ حج کے لیے آیا تھا، کئی اونٹوں پر تو اس کے کپڑے چلتے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا یہ حاکم ہشام، اور کہتا ہے کہ جب حج کے لیے آیا اور چاہ رہا تھا طواف کرتے وقت کہ خانہ کعبہ کا بوسہ لے، حجر اسود کا بوسہ لے، مگر اس کو جگہ نہیں ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں دیکھا گیا ایک سادہ کپڑوں میں ایک آدمی معطر خوشبو لگائے ہوئے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور آتا ہوا دکھائی دیا، جیسے ہی آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے مجمع چھٹتا چلا جا رہا ہے۔ حجر اسود کے پاس پہنچے، بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ ہشام جو ہے وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو کسی شامی نے پوچھ لیا یہ کون ہے جس کا اتنا احترام؟ تو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ انجان بن گیا اور ایک مرتبہ میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن وہاں فرزدق کھڑے ہوئے تھے شاعر، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا انہیں کون نہیں جانتا، یہ تو فرزند بطا ہیں، یہ تو رسول کے بیٹے ہیں، یہ تو علی کے بیٹے ہیں۔ اور آپ نے فی البدی اسی وقت ایک قصیدہ پڑھا جس میں 40 اشعار تھے امام کی فضیلت میں، 40 اشعار اس فضیلت۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سنا پورا قصیدہ تو تب گیا پورا، اور حکم دیا اسفان نامی جگہ مکے اور مدینے کے درمیان کہ انہیں وہاں زندانی کر دو، انہیں وہاں قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر جب آپ جو ہے قید سے آزاد ہوئے تو آپ نے پھر ایک قصیدہ کہا اس کی توہین پہ، اور کہتے ہیں کہ جب امام سجاد کو پتا چلا کہ فرزدق کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ نے 12,000 درہم بھیجے فرزدق کے لیے۔ اس نے کہا سرکار مجھے نہیں چاہیے، تو آپ نے کہا نہیں رکھو، تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ قصیدہ اس طرح کا قصیدہ تھا کہ ملا جامی نے کچھ اشعار اس کے بعد لکھے ہیں، اور ان اشعار میں وہ لکھتا ہے کہ ایک بڑھیا نے، کوفی بڑھیا نے خام میں جو ہے فرزدق کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ کہ وہ جو قصیدہ میں نے امام کی فضیلت میں کہا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دے دی۔ تو ملا جامی نے پھر ایک اور شعر اس کے اندر لکھا کہ اگر ایک کو نجات ملی تو تعجب کی بات ہے۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تو ایسا قصیدہ ہے کہ سارے گناہگاروں کو اس کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس سمیٹ دی بات امام، اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی وبشر، آپ سوچ رہے گی کیا پڑھنے لگے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا۔ پوری زندگی، چاہے وہ امامت سے پہلے کی زندگی ہو چاہے وہ امامت کے بعد کی زندگی ہو، پوری زندگی مصائب میں گزری ہے امام کی۔ 35 سال روئے ہیں امام، 35 سال گریا کیا ہے آپ نے۔ روایتوں ملتا ہے کھانا سامنے آتا تھا تب روتے تھے، پانی سامنے آتا تھا تب روتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قتل ابی عطشانا، پانی دیکھ کے میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ کھانا آتا تھا تب کہتے تھے قتل ابی جایا، میرے بابا کو جو وہ بھوکا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام بازار میں نکلتے تھے نا اور قصابوں کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ گوشت کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیتے تھے، جانتے تھے امام سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے، وہ گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک امام جو ہے وہ آ گئے، ایک مرتبہ قصاب کی دکان پہ جب پہنچے تو وہ گھبرا گیا امام کو دیکھ کے، اور ایک مرتبہ امام نے اس سے پلٹ کے کہا بھائی کیا تم نے انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا ہے؟ اللہ، کہتے ہیں قصاب نے پلٹ کے آقا
اسی کی بات نہیں ہے، ہم تو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے تھے کہ امام نے چیخ ماری اور آپ نے کہا قتل ابی عطشانا، مگر میرے بابا کو پیاسا جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو 35 سال امام اسی طرح سے روتے رہے، اور آپ کی سب سے بڑی مصیبت وہی تھی، الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ امام کے چہرے کے اوپر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے، امام کے ذہن میں ہر وقت کربلا چلتی تھی، اور اپنے ان آنسوؤں سے کربلا کو یاد دلاتے تھے۔ یاد ہے نا وہ واقعہ، جب منہال کہتے ہیں کہ میں گیا امام سے ملا تو امام نے پوچھا کہ کوفے کے کیا حال ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا سرکار مختار نے قیام کیا ہے اور وہ قاتلان حسین سے جو ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جانتے ہیں کیا پوچھا تھا؟ یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ یہ بتا ہرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں امام کی مصیبتیں کتنی ہیں، اور ان مصیبتوں میں سے امام کن کن مصیبتوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا سرکار ابھی تک تو ہرملہ نہیں پکڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، پروردگار اسے آگ اور لوہے کا مزہ چکھا، اسے آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ اور ہم منال کہتے ہیں کہ میں کوفے آیا اور کہا مختار سے ملنے گیا، جناب مختار کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، مجھ سے کہا تم بھی چلو، کہا میں چلا گیا ساتھ میں۔ ایک جگہ جا کے رک گئے، کچھ انتظار کرنے لگے کسی چیز کا، اتنے میں نے دیکھا کہ ہرملہ کو لوگ پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرملہ کو پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب مختار نے ہرملہ کو سامنے کھڑا کیا اور پوچھا ہرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ جانتے ہیں کیوں کہہ رہے تھے امام ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں گیا؟ ہرملہ تو نے کیا کیا؟ پہلے تو ہرملہ نے کہا چھوڑو امیر چھوڑو، کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے بتانا شروع کیا کہ کربلا میں میرے ترکش میں 3 تیر تھے، میرے ترکش میں 3 تیر تھے۔ کہا پھر کیسے استعمال کیا؟ کہا پہلا تیر میں نے وہ تھا کہ جو مشک سکینہ کے اوپر لگایا تھا۔ مشک سکینہ نہیں چیدی تھی، ارے شہزادی سکینہ کی امیدیں ٹوٹ گئی تھی، وہ انتظار کر رہے تھے خیموں میں کہ چچا گئے پانی لینے کے لیے، وہ امیدیں ختم ہو گئی تھی۔ تو پہلا تیر وہ تھا جو مشک سکینہ کے اوپر چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ پھر پوچھا کہ دوسرا تیر؟ دوسرا وہ تیر تھا جس سے گلو اصغر کو چھیدا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھا ارے ملعون یہ بتا وہ تیسرا تیر کہاں استعمال ہوا؟ اللہ اکبر۔ آپ سمجھے امام نے کیوں پوچھا ارے ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ امام کی مصیبتیں کیا تھی کہ امام نے 35 سال رو رو کے گزارے ہیں۔ اے ہرملہ بتا تو نے تیسرا تیر کب استعمال کیا؟ تو ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے جب امام حسین جنگ کرتے کرتے تلوار کو نیام میں رکھ لی آپ نے، تو آپ گھوڑے کے اوپر تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جان باقی ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ارے میں نے ایک تیر چلایا، امام کی پیشانی پہ لگا، امام گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ اللہ اللہ۔ ارے جیسے ہی جناب مختار نے سنا فوراً حکم دیا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس پہ تیروں کی بارش کی جائے، اس کے بعد کا اسے جلا دیا جائے۔ منہال کہتا میں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا خدایا سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ مختار نے پوچھا ارے یہ جملہ کیوں کہا؟ کارے میں مدینے گیا تھا، امام نے ہرملہ کے بارے میں پوچھا تھا، اللہ نے ان کی دعا کو جلدی سن لیا۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا اے منہال پھر سے بتاؤ امام نے کیا کہا تھا؟ منہال نے دہرایا، کہتے کہ مختار سجدے شکر میں چلے گئے۔ اللہ اکبر اجرکم اللہ۔ تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ امام سجاد کی مصیبت کیا ہے، امام سجاد کی مشکلات کیا ہے، مصائب کیا ہے۔ آپ ہرملہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس لیے کہ ہرملہ کا صرف ایک جرم نہیں، ہرملہ کے کئی جرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ شام نے آپ کو زہر دینے کا فیصلہ کر لیا، بس آخری جملے، زہر دینے کا فیصلہ کر لیا اور زہر دے دیا گیا، زہر دے دیا گیا۔ امام کی مدینے میں شہادت ہو گئی، غسل و کفن دیا گیا،
کہتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ اٹھا، اس لیے کہ اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو اس شان سے اٹھ رہا تھا۔ ارے شہزادی کو بھی دفنایا گیا تھا رات کی تاریکی میں، امام علی کو بھی دفنایا گیا تھا رات کی تاریکی میں، امام حسن کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے تھے، اور امام حسین کا لاشا تو 3 دن تک بے گور و بے کفن پہ رہا۔ ارے یہ اہل بیت کا پہلا لاشا تھا، پہلا جنازہ تھا جسے شان سے لے جایا گیا، مگر میرا دل کہتا ہے روح سید سجاد کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوگی بابا معاف کرنا، ارے میرے خاندان والوں نے، میرے بیٹے نے مجھے غسل و کفن دیا، میرے جنازے میں شریک ہونے والے کافی ہیں، لیکن بابا مجھے معاف کرنا، ارے میں موجود تھا لیکن نہ غسل دے سکا تھا اور نہ کفن دے سکا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ انا للہ ماتم حسین۔